بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پیس ٹاک ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس میں ریسنٹلی ڈیولپمنٹ کیا کچھ ہوئی ہیں اور اس کو کیسے ہم اپنے جو ریسنٹلی کمپٹیٹیو ایگزام ہے اس میں کیسے فٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کیا امپیکٹ ہوں گے، خاص طور پر اس ریجن میں جو کہ یہ ساؤتھ چائنا ریجن ہے، جس میں چائنا کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہے بہت اچھے ہمارے تعلقات رہے ہیں، اور ریسنٹلی انڈیا اور چائنا کے درمیان جو LAC کے اوپر ہے جو وہ ٹروپ جو ہیں وہ ڈرا کیے گئے ہیں، ان کے بارے بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے امپیکٹ ہیں جو وہ کیسے اس ریجن کو متاثر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا نے ایک بہت اچھا ایگریمنٹ ہے جو وہ ہمارے جو DGMO کے لیول کے اوپر ہے جو وہ اس چیز کے اوپر بات کی گئی تھی کہ اس کو ہم نے کچھ عرصے کے لیے جو 2003 میں مشرف کے دور میں یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا سیز فائر وائلیشن کا، جو بارڈر کے اوپر ہے جو وہ ٹروپس کو لمیٹڈ کرنا ہے، کوئی مزید کلیشز نہیں ہونے چاہیے، اس کے بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس کے بارے میں ہم مزید آگے جا کے دیکھیں گے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی ہے جو وہ اس لحاظ سے کیسے ایفیکٹ ہوئی ہے اور کتنی ایفیکٹو تھی جس نے اس چیز کو ٹیکل کیا۔ اور یہ ہماری اکثر بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے جو یہ ریلیشن ہے جو یہ کہاں تک جائیں گے اور پاکستان کی اس میں ناکامی ہوئی ہے یا پاکستان کی ڈپلومیسی ہے جو یہاں پہ کامیاب ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑی چیزوں کو انالائز کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا نے جو وہ ابھی ریسنٹلی اناؤنسمنٹ کیا ہے، کیا اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ وہ آبزرو کریں گے، ان کی ملٹری ہیں جو وہ آبزرو کریں گے سیز فائر الاؤنگ دا لائن آف کنٹرول۔ لائن آف کنٹرول ہے جو وہ لائن آف کنٹرول جو ڈیوائڈنگ کرتی ہے کشمیر کے اوپر۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی مودی گورنمنٹ نے اگست 5 کے اوپر ہے جو وہ کشمیر کے اوپر ہے جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر کے اس کو بے شمار پیچیدہ بنا دیا جائے، جس سے پاکستان کیا چائنا کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، جو بھی اس کے ساتھ ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو تھے وہ مزید خراب سے خراب ہوتے رہے، اور جو انڈیا جو تھا وہ مزید آئسولیٹ ہوتا رہا۔ اور اس کے آئسولیٹ ہونے کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی کیا رہی ہے، پاکستان نے اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا اور پاکستان کی اتنی ایفیکٹو ڈپلومیسی کیسی رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے بھی یہ انہوں نے کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے بہت ایفیکٹو طریقے سے اس چیز کو انٹرنیشنل فورا کے اوپر ہے جو وہ ہائی لائٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، انٹرنیشنل فورا کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کشمیر کی جو OIC کے اوپر اسپیشل کمیٹی ہے اس کو بھی ہم نے اس چیز کو ایک طرف آمادہ کیا تھا کہ وہ ہمارا ساتھ دے اور انڈیا کو ہے جو اس کو پریشرائز کرے کہ وہ اس چیز کو ہے جو وہ کیا کرے ریووک کر دے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ایک تو یہ تھی ہم نے بہت اچھی ڈپلومیسی کی پاکستان نے کہ یہ OIC کا اجلاس ہے جو وہ ہم نے ایک منعقد کیا۔ اس کے بعد ہمارے مزید دیکھتے ہیں کہ PM عمران خان نے ہے جو وہ UN کی فورا کے اوپر مزید اس کے علاوہ جتنے بھی انٹرنیشنل فورا ہوئے ہیں وہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ کشمیر کی ڈپلومیسی کے اوپر کشمیر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مزید ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ہم نے جو وہ اپنا ایک ڈوزیئر جو تھا کشمیر انڈیا کا جو ٹیررزم پھیلا رہا تھا وہ جو ڈوزیئر ہے ہم نے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے 5 ممبرس کے بھجوایا، ان کو مزید بتایا، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کیا، خاص طور پر یہ ٹویٹر کے اوپر ہے جو وہ ایک مزید بہت بڑا ٹرینڈ بنا رہا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ انڈیا کے اوپر کیسے پریشرائز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یورپی یونین کی جو ڈس انفو لیب تھی اس نے جب مزید انکشاف کیے کہ جو انڈیا ہے وہ کیسے ٹیررزم پھیلا رہا ہے تو اس چیز کو بھی ہمارے لیے ایک پاکستان کی ڈپلومیسی کی ایک فتح قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ہے جو یورپی یونین کی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا جس نے یہ ہے جو یہ تحقیقات کی تھی اور اس کو ہمارے سامنے کیا پوری دنیا کے سامنے ہے جو انڈیا کا چہرہ ہے جو وہ بے نقاب کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ
جو ہندوتا ہے اس کی جو موومنٹ تھی وہ خاص طور پر جو انڈیا کے انٹرنل معاملات تھے اس کے اوپر بھی ہم نے بہت بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو سپورٹ کیا، ان کے جو ان کے اوپر ظلم ہو رہے تھے ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا، تو یہ بھی چیز ہے جو وہ پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان، چائنا اور رشیا کے جو ریلیشن ہیں یہ بہت کلوز ہوتے جا رہے تھے، خاص طور پر جب کہتے ہیں کہ انڈیا نے رشیا کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا جو ملٹری ڈرل ہو رہی تھی، تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انڈیا وہ رشیا کے ساتھ بے شمار انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ہے جو وہ اپنے تعلقات کو خراب کر رہا تھا، اور وہ تعلقات کیوں خراب ہو رہے تھے؟ وہ یو ایس اے کی وجہ سے ہو رہے تھے کہ وہ انڈیا جو یو ایس اے کی جولی میں زیادہ جا رہا تھا اور جو چائنا ہے کہ وہ ٹارگٹ زیادہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مین وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ رشین منسٹر نے خاص طور پر یہ بیان دیا تھا کہ جو چائنا اور انڈیا جو ہے اپنے کلیشز کو بڑھا رہا ہے، اور خاص طور پر انڈیا ہے جو وہ اپنے نیبرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، تو یہ ایک چیز اچھی نہیں ہے۔ سی پیک کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی رشین فارم منسٹر نے کہ یہ چیز ہے جو یہ انڈیا غلط چیز کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھتے ہیں، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں اکانومی اور سیکیورٹی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے یہ ہماری اکانومی کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے بے شمار حد ضروری تھا، کیونکہ ہم بے شمار لاس ہے جو یہ ریلیشن ہے جو وہ خراب کر کے بھی برداشت کیا۔ نو ڈاؤٹ انڈیا ہے جو اس کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا تھا 5 فروری کو، جو کہ اس کے بعد اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے جو کہ مزید ہمارے تعلقات کو خراب کرتی۔ ایک ہی جواب دینے سے وہ کیا ہو گیا، اپنے ٹخنوں کے اوپر ہے جو وہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اب ہمیں ضرورت تھی کہ پاکستان ہے جو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے موج یوسف اور اجیت دووال کے ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کچھ امپرومنٹ ہوئی ہے، اور یہ ایک اچھے سائن ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف نے بھی بار بار کہا تھا کہ اب ہمیں نیکسٹ موو کرنا چاہیے۔ نیکسٹ موو کرنے سے یہ بھی آپ کو سمجھنا ہونا چاہیے کہ یہ موومنٹ کیوں ہوئی ہے۔ یہ موومنٹ ہونے کی مین وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے انڈیا کو ہے جو وہ ایک اچھا سبق دے دیا تھا، اور وہ سبق یہ تھا کہ ان کو ہم نے پائلٹ ہے جو وہ کیپچر کیا تھا۔ ہمارے پاس مزید گلبھوشن یادو کے نظریے سے بھی ہم نے ان کے بے شمار ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اب ریسنٹلی جب یو ایس اے کے اوپر نیو ایڈمنسٹریشن آئی ہے، خاص طور پر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں جو پیس پروسیس ہے اس میں مزید 2 مہینے رہ چکے ہیں، اور مئی میں امریکہ نے اپنے ٹروپس ہیں جو وہ وڈرال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ ٹروپس انہوں نے وڈرال کرنے ہیں تو اس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے جو وہ اس پیس پروسیس کو ریویو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریویو کرنے کے 2 مہینے، اور 2 مہینوں میں وہ یہی چاہیں گے کہ پاکستان اور انڈیا ہیں جو وہ افغانستان کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ایک ہونے چاہیے، نہ کہ ان کے پرپز ہیں جو وہ علیحدہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مین وجہ یہ تھی کہ جس نے ہمیں یہ جو سیز فائر تھی اس کی طرف موو کرایا۔ سب سے پہلی وجہ کون سی تھی؟ افغان پیس پروسیس اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن۔ ہم نے جو ہی ہم نے دیکھا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس نے کیسے ہے جو وہ سعودی عربیہ کی وجہ اوپر ہے جو وہ کیسے سینکشن کیے ہیں خشوگی کی وجہ سے، اس کے مرڈر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب انڈیا کے اوپر بھی نو ڈاؤٹ ہیومن رائٹس کے اوپر جو امریکہ ہے وہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس ہیں جو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، اور یہ ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے ہی اب ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں خاص طور پر ہیومن رائٹ ہیں جو وہ بہت زیادہ ابیوز ہو رہے ہیں، اور اگر وہ کنگڈم یعنی کہ سعودی عربیہ کو سینکشن کر سکتا ہے تو انڈیا کے اوپر بھی زیادہ چانسز تھے کہ وہ ہیومن رائٹ ہیں جو خاص طور پر مسلمس کے اوپر جو ہو رہے ہیں ان کو بھی وہ سینکشن کر سکتے، تو لہٰذا یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ تھا کہ پاکستان
نے ایک اچھا سٹانس لیا، بیک چینل ڈپلومیسی کو ہے جو وہ پروموٹ کیا. اور بیک چینل ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ہائیسٹ لیول کے اوپر یعنی کہ پی ایم ٹو پی ایم یا فارم منسٹر ٹو فارم منسٹر اگر بات چیت نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے ایک بیک چینل یعنی کہ پیچھے کے ایک راستے سے آپ نے اس چیز کو آپس میں بات چیت رہتی ہے اور وہ اس چیز کو ایگریمنٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ چیز ہے جو وہ میٹر کرتی تھی کہ وہ ہمیں ایک پیج کے اوپر ہے جو وہ امریکہ دیکھنا چاہ رہا تھا تو تاکہ ہمارے جو افغانستان میں ڈفرینٹ انڈیا کے کچھ اور فائدے دیکھ رہا ہے وہ اپنے، اور پاکستان ہے جو وہ اپنے ہمسائے کی وجہ سے ڈفرینٹلی ٹریٹ کر رہا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے بھی امریکن جو وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے ان کے ساتھ جو وہ تعلقات ہیں جو وہ مزید امپرومنٹ ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اکانومی اور سیکورٹی ہے جو وہ ہم نے دیکھا ہے بہت آپس میں لنک تھے. ٹھیک ہے، خاص طور پر جب سے ہم نے دیکھا ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے جو وہ ریلیشن خراب ہوئے تھے تو پاکستان کی اکانومی پہلے ہی کچھ اچھی نہیں تھی اور اب اس کے بعد مزید ہے جو سفر کرنا شروع ہو گئی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا ایئر اسپیس بند کرنے کی وجہ سے بھی ہم نے لاس برداشت کیا، ہمارے بارڈر کلوز ہونے کی وجہ سے خاص طور پر جو کشمیری تھے کشمیری بھائیوں نے بھی ٹریڈ کلوز ہونے کی وجہ سے بے شمار اس چیز کو لاس برداشت کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے جو اس کو بھی پازیٹیو اسٹیپ میں لینا چاہیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سیکورٹی ہے جو وہ خاص طور پر بارڈر کے اوپر اچھی ڈپلیکیشن ہوتی رہتی تھی اور یہ ڈپلیکیشن یہی تھی جن کی وجہ سے نہ پاکستان آپس میں بات کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ اور نہ ہی ہمارے ان کے تعلقات ہے جو وہ مزید امپرومنٹ ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، سب سے مین چیز ہے کہ کووڈ کے ایفیکٹ جو تھے وہ انہوں نے بھی اکانومی کو ہماری ہے جو وہ سفر کیا تھا اور ہماری اکانومی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ FATF کا جو اجلاس ہونے جا رہا تھا اس میں مزید ہمیں 2 مہینوں کی ایکسٹینشن مل چکی ہے. ٹھیک ہے، اور اس ایکسٹینشن میں اب ہمیں مزید سمجھ جانا چاہیے کہ اب ہمیں اپنے جو وہ لا وغیرہ بنا کے یا اپنی لیجسلیشن کر کے مزید چیزوں کو ہم نے امپرومنٹ تو بہت زیادہ ہم نے محنت کی ہے اور اس چیز کو ہم نے افیکٹولی جو FATF کے ممبر تھے انہوں نے اس چیز کو اکنالج بھی کیا ہے کہ یہ چیزیں پاکستان میں اچھی تھیں. لیکن اب ایک چیز ہے جو وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن خراب ہیں اور انڈین لوبی ہے جو وہ پاکستان کو جو بلیک لسٹ کرانے کی کوشش کر رہی تھی اس کی وجہ سے اب ہمیں انڈیا کے پاس ہے جو وہ تھوڑا قریب ہونا پڑا اور ہمیں اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک اکانومی اور سیکورٹی ہے جو وہ اچھی نہیں ہوں گی تو وہ ہم نیکسٹ موو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پوائنٹ ہے جو ہم نے ایڈ کرنا ہے اکانومی اور سیکورٹیز کے اوپر FATF کے معاملات میں. جب تک ہم FATF سے نہیں نکلیں گے، ابھی آپ نے دیکھا کہ FATF کی وجہ سے ہم نے تقریباً $35 بلین کا نقصان کر چکے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے جو فارن انویسٹمنٹ آنی تھی وہ نہیں آئی ہے. اس کے بعد مزید جو ڈیولپمنٹ ہونے تھے وہ نہیں آئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کووڈ ایفیکٹ ہے جو اس نے کیا چیز ہے جو وہ ایفیکٹ کیا. خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں بے شمار ہے جو کنٹریز ہیں جو وہ غریب کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن کو ابھی مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو اس کے لحاظ سے کووڈ ایفیکٹ ہے جو اس نے مزید زیادہ ہم نے دیکھا ہے بے شمار ویوز آئی ہیں، بے شمار ویوز ابھی نیکسٹ ایک 4th ویوز بھی آنے کا ایک چانس ہے جو کہ مزید سنا ہے کہ جو جیسے WHO کے ڈائریکٹر ہیں جو وہ بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ افیکٹو ہوگی. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے پاس ہے جو اس کی اکانومی اتنی اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ اپنے غریب بندوں کو ہے جو وہ اس کو تھوڑی سی سپورٹ کر سکے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کووڈ کا جیسے ہی افیکٹ ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بات ہوئی تھی کہ سارک پلیٹ فارم کو ہے جو وہ ریوائول کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو منسٹر آف ہیلتھ تھے اس ٹائم انہوں نے سارک کا پلیٹ فارم جو ریوائول کیا گیا تھا اور انڈین کے جو PM مودی نے اس ٹائم شرکت کی تھی اس کے درمیان یہ چیز ہے جو پاکستان نے بھی سپورٹ کیا تھا فنڈ کے لحاظ سے. سارک فنڈ میں انڈیا نے بھی، بنگلہ دیش میں، ہر کنٹری جو سارک کنٹری کے انہوں نے اس چیز میں اپنا حصہ ڈالا تھا کہ ہم نے اس چیز کو ساؤتھ ایشیا کو جو وہ مزید لاس میں نہیں ہونے دینا، اس کو مزید امپرومنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب سارک ہے جو
ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ پی ایم عمران خان ہے جو وہ سری لنکا پہ وزٹ کر کے آئے، اور اس وزٹ میں یہی بات کی گئی تھی کہ سالٹ پلیٹ فارم کو مزید ہے جو اس کو امپریو ہونا چاہیے، اس کو ریوائونگ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو مزید ہے جو وہ بالکل پیچھے چلا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز اچھی تھی جو کہ پیس پروسیس کی وجہ سے ہم نے دیکھیں گے کہ سالٹ کا پلیٹ فارم ہے جو وہ آئندہ نیکسٹ ہے جو وہ ہمیں ریوائو ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اس میں مزید ہے جو ساؤتھ ایشین نیشن ہے وہ اس چیز کو پازیٹیو افیکٹ ان کے اوپر جائے گا، ٹھیک۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ ہم نے آج اس لیکچر میں ڈسکور کرنی تھی، اور وہ ہم ان چیز کو انالائز کر چکے